اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ آج روز ولادت وسعادت حضرت علی اکبر، روز جوان، آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خداوند ذوالجلال ہمارے جوانوں کو حضرت علی اکبر کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی اکبر کی زندگی بہت ہی عظیم اور بہت ہی پاک اور پاکیزہ زندگی، ہم خوش قسمت ہیں کہ خداوند ذوالجلال نے ہمیں اتنے عظیم رہبر اور ہادی عطا فرمائے، جن کے بزرگ، جوان، بچے، خواتین تمام کے تمام ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ حضرت علی اکبر کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ معصوم امام نے حضرت علی اکبر کی تعریف کی ہے، یعنی خلقاً و خلقاً و منطقاً، یعنی تخلیق کے اعتبار سے، اخلاق حسنہ کے اعتبار سے اور فکر و منطق کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے اور فکر کرنے کے اعتبار سے حضرت علی اکبر کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے جو تعریف فرمائی ہے وہ قابل غور ہے۔ حضرت علی اکبر ان تمام چیزوں میں اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً بے رسولک، پروردگار یہ میرا بیٹا، یہ میرا فرزند ان تمام خصائل میں تیرے نبی کے مشابہ، چلتا ہے تو رسول لگتا ہے، بولتا ہے تو رسول کی طرح، فکر کرتا ہے تو رسول کی طرح۔ لہذا حضرت علی اکبر کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کے بارے میں بہت زیادہ فضائل ذکر کیے ہیں۔ ان کی سخاوت کے جو فضائل ہیں، نار القرا، حضرت علی اکبر کے بارے میں ہے کہ وہ خود دیگیں پکایا کرتے تھے، یعنی دیگوں کے نیچے آگ جلایا کرتے تھے، اور جب وہ سالن تیار ہو جاتا تھا تو حضرت علی اکبر خود دسترخوان بچھا کر غریبوں کو اور مستحقین کو خود کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ان کو پیش کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر نار القرا مشہور ہے۔ نار القرا مثلا بستی میں ایک یعنی مکان کی چھت پر یا ایک بلند جگہ پر آگ جلائی جاتی تھی، وہ اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسافر درماندہ ہو گیا ہے اور اس کو کوئی کھانا دینے والا نہیں، رہائش دینے والا نہیں ہے، تو وہاں پر آتا تو اس کو کھانا بھی مل جاتا، رہائش بھی مل جاتی اور وہاں پر اس کو سکون کی جگہ بھی مل جاتی۔ یعنی حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ ان کی سخاوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے امام زین العابدین علیہ السلام بھی سید الشہداء کے فرزند ہیں، ان کی بھی بہت زیادہ سخاوت ہے کہ وہ رات کو اناج اٹھا کر غریبوں، یتیموں کے گھروں میں وہ پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر کی معرفت، یعنی معرفت امام اور موت کے بارے میں حضرت علی اکبر کا کنسیپٹ جو ہے وہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے راستے پر جا رہے تھے تو امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، تو حضرت علی اکبر نے عرض کیا کہ بابا یہ تو موت کے وقت پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ تو مولا نے فرمایا کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے، ہم موت سے آگے گئے، موت ہمیں لے جا رہی ہے۔ تو پھر اس وقت حضرت علی اکبر نے کیا فرمایا؟ یا بتا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ تو امام حسین حضرت علی اکبر نے عرض کیا اذن لا نبالی بالموت وقع الموت علینا ام وقعنا علی الموت، بابا پھر ہمیں موت سے کیا ڈر ہے کہ پھر یا موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑیں۔ یہ وہی فکر ہے کہ جو امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ علی بن ابی طالب کے نزدیک موت کا یہ کنسیپٹ ہے، اور لألف ضربۃ بالسیف اہون علی من میتۃ علی الفراش فی غیر طاعت اللہ، کہ 1000 ضرب تلوار کی کھا کر میدان میں تڑپ کر جان دینا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے کہ میں بستر پر خدا کی نافرمانی میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں۔ تو حضرت علی اکبر کے بارے میں یہ کنسیپٹ اور ان کی معرفت جو ہے
یعنی ان کا علم گویا کہ وہی علم ہے جو علم رسول اللہ ہے، کیونکہ ان کی پرورش امام حسین علیہ السلام نے کی۔ اور یہ دو جوان جو محمد والے محمد کے گھرانے میں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر تھے، چچا بھتیجا، جب مدینہ کی گلیوں میں جب یہ اکٹھے چلتے، استاد شاگرد، چاچا بھتیجا، اور فنون حرب حضرت علی اکبر کو حضرت عباس سکھایا کرتے تھے، جنگی قوانین اور جنگی جو فن ہوتے ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ دیکھ کر کہتے تھے آؤ دیکھو، ادھر ایک طرف علی کی جوانی جا رہی ہے اور دوسری طرف مولا حسین کی جوانی جا رہی ہے۔ حضرت علی اکبر کی ولادت باسعادت تمام مومنین معاملات کو مبارک ہو۔ خداوند متعال ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ کا حرم ہے۔ میں دعا گو ہوں تمام مومنین و مومنات کے لیے، خداوند ذوالجلال بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، جو بے رزق ہیں ان کو رزق عطا